السلام علیکم میرے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کرتا ہوں میں اپنے چینل پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ جہاں ہوں ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں۔ زندگی میں یوں تو بہت سے مسائل ہیں، مگر ان میں سے ایک بڑا مسئلہ پیسے کا نہ ہونا یا اچھا روزگار نہ ہونا، جس کی وجہ سے مسائل مالی ہوں یا اور دوسرے ہوں ان کا بڑھ جانا ہے۔ ایسے میں انسان بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرتا ہے۔ اسی طرح کا ایک ڈراؤنا واقعہ ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کیا ہے۔ پڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ میرا نام رمیز ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں اپنی بیوی اور 10 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں۔ کافی عرصے سے مشکلات کا شکار ہوں۔ جاب کا بیچ میں چھوٹ جانا اور دوسری جاب کا لگنا، جو کہ ایک میڈیسن کمپنی میں ہے، موجودہ مہنگائی، کرائے کا گھر، یہ تمام معاملات گزارنا زندگی ایک مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ کرائے کا گھر، بچے کی فیس، یہ تمام چیزیں مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور مہینہ گزرتے ہی تمام ٹینشنیں، فکرات، معاملات یہ تمام ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اوپر سے جس گھر میں میں رہ رہا تھا، جس کرائے کے گھر میں، اس کے مالک مکان نے بھی مجھے الٹیمیٹم دے رکھا تھا، اور تقریباً 2 سال سے وہ کرایہ بڑھانے کا کہہ رہا تھا، مگر میں اپنی وسائل اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ اس کو منع کر دیتا تھا۔ مگر اب اس نے مجھے فائنل ٹائم دے دیا تھا، جو کہ میرے لیے ایک اور پریشانی کی بات تھی، کیونکہ فیملی کے ساتھ کہیں بھی موو کرنا اور اس کے لیے جیب میں پیسے نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالآخر مالک مکان نے مجھے 2 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ اگر آپ کرایہ بڑھا سکتے ہیں اور پچھلا کرایہ بھی مجھے بڑھا کے جو رہ گیا ہے وہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ یہ گھر خالی کر دیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اہل محلہ میں ادھر ادھر محلے سے ہٹ کر میں نے بہت سے اسٹیٹ ایجنٹوں کو کہہ رکھا تھا کہ میں نے اپنے دیے ہوئے کرائے کے حساب کتاب کے حوالے سے ان کو بتا دیا تھا کہ مجھے اتنے تک کا ہی گھر چاہیے، اس سے زیادہ میں بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر میری رینج انتہائی کم ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ بڑے مسائل تھے۔ کوئی بھی گھر ایسا نہ تھا جو مجھے مل رہا ہو۔ میں ہر روز اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس شام کے اوقات میں جاتا اور ان سے دریافت کرتا۔ محلے سے ہٹ کر بھی ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا جسے میں نے اپنی تمام مشکلات بتا رکھی تھی، اور وہ بھی میرے لیے بہت خلوص کے ساتھ گھر دیکھ رہا تھا، اور ہماری کوشش معاملات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ میری رینج میں ہی کوئی نہ کوئی گھر مل جائے۔ مگر یہ معاملات دیکھتے ہوئے تقریباً مہینہ ہو گیا تھا، مگر ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور کوئی بھی گھر میری رینج کے حساب سے نہیں مل رہا تھا، جو کہ میرے لیے بہت پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ مقررہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 2 مہینے ہوتے ہی مجھے مالک مکان اپنے گھر سے نکال دیتا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ آخر کہاں جاتا؟ ایک روز میں دفتر میں ہی ہوتا ہوں، اسی ایجنٹ کا میرے پاس فون آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ جب آپ آفس سے واپسی ہو جاؤ تو شام رات میں میرے پاس فون کر کے ذرا چکر لگائیں، ایک گھر نکلا ہے۔ میں تھوڑا خوش ہو جاتا ہوں، فٹافٹ آفس سے گھر پہنچتا ہوں، اور کھانا وغیرہ کھا کر میں اس گھر کی تلاش کے لیے اس ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے رمیز بھائی، میں آپ کے لیے بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کی پریشانی کو سمجھ سکتا ہوں، اسی لیے میں نے ایک گھر نکالا ہے، مگر اس گھر میں لوگ زیادہ عرصے ٹکتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اس گھر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہاں پر کچھ معاملات ہیں، مطلب کچھ اثرات وغیرہ ہیں، یا کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں ادھر، لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے یا کچھ بھی۔ میں تو ان چیزوں پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا، مگر کیونکہ آپ کے معاملات اتنے آج کل خراب ہیں اور آپ کا وقت تقریباً قریب ہی ہے، تو اس گھر کے علاوہ جو آپ کی رینج میں ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ مگر میری ماں نے
تو میں آپ کو یہ گھر دکھا دوں گا اور آپ اس کو ڈن کر دیں، کیونکہ اگر آپ نے اس گھر کو ڈن نہیں کیا تو مزید بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کی رینج کے حساب سے کوئی اور گھر نکالا جائے۔ میں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنی بیوی سے بغیر مشورہ کرے ہوئے ایگری کر لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم مجھے وہ گھر دکھا دو۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایجنسی سے باہر نکلتے ہیں، تھوڑا آگے جا کے ایک ہوٹل پہ چائے وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد گھر دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ گھر پہ پہنچ کر مجھے ایک الگ سی بدرونقی کے ساتھ احساس ہوتا ہے۔ وہ گھر دیکھنے میں تو بظاہر صحیح تھا، مگر ایک عجیب سی پراسراریت اس گھر میں دکھ رہی تھی۔ مگر میں اپنے تمام جو میرے ساتھ مسئلے چل رہے تھے اور جو معاملات تھے ان کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی اس گھر کو اوکے کر دیتا ہوں اور اپنے گھر کو نکل جاتا ہوں، اور گھر پر جا کر اپنی بیوی کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ایک گھر کا انتظام ہو گیا ہے اور انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ہم لوگ شفٹ کر جائیں گے۔ میرے تمام معاملات ایجنٹ کے ساتھ طے ہو گئے ہیں۔ اتوار کے روز میں تمام سامان کی شفٹنگ کرتا ہوں اور پیر والے روز آفس کی چھٹی کرتا ہوں تاکہ جلد سے جلد کام نمٹایا جائے اور ہم جا کر اس گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں بالآخر۔ تمام دن کام وغیرہ کر کے نہ تو ہمارا کچن سیٹ ہوا ہوتا ہے اور نہ کچھ ہم نے پکایا ہوتا ہے۔ میری بیگم مجھ سے باہر سے ہی روٹی کھانا وغیرہ جو بھی سلسلہ ہے وہ لے کر آنے کے لیے کہتی ہے۔ میں وہیں قریبی محلے سے کھانا وغیرہ لینے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ اس دوران میری بیوی اور میرا بیٹا دونوں ہی گھر پر اکیلے ہوتے ہیں۔ میری غیر موجودگی میں ہی میری بیوی کو کچھ ایسے معاملات وہاں دکھتے ہیں کہ وہ جب میں رات میں ہم لوگ فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں کھانے کے بعد تو مجھ سے ذکر کرتی ہے کہ ابھی آپ گئے تھے تو میں نے اس گھر میں کچھ عجیب و غریب سی چیزیں دیکھی ہیں۔ مجھے ایک اگلے والے کمرے کی لائٹ جلتے جلتے ایک دم بند ہوتی دکھائی دی اور مجھے کچھ آہٹ سی بیچ میں لگی کہ جب میں اپنے کچن کی طرف جا رہی تھی سامان وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا گیا ہے۔ اس گھر کے بارے میں تمام واقعات تو مجھے ایجنٹ نے پہلے ہی بتا دیے تھے، مگر میں نے اس وقت ان چیزوں پہ کان نہیں دھرا۔ میں نے بیگم سے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، ابھی نئے نئے آئے ہیں، آیتیں وغیرہ پڑھو، دعا وغیرہ کرو اور پھونکو، آیت الکرسی پڑھو اور سونے کی تیاری کرتے ہیں، آج ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ اگلی ہی صبح میرا آفس تھا، کیونکہ یہ جاب میری نئی تھی، بہت پرانی نہیں تھی، اور میں مزید کوئی بھی چھٹی کر یہ روزی روزگار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ مجھے اس کمپنی سے نکال دیا جائے۔ اس لیے میرے تھکاوٹ کے باوجود بھی میں آفس گیا۔ شام میں جب میں گھر واپسی لوٹتا ہوں تو بیگم میری مجھے اور مزید واقعات بتاتی ہے جو میرے لیے بڑا الارمنگ سچویشن تھی۔ مجھے اس وقت اس کی باتیں ماننے کا بھی دل چاہ رہا تھا اور میں اپنے دل کو بہلاوا خود ہی دے رہا تھا اور اپنی بیوی کی ہر بات کو ڈینائی کر رہا تھا اور اسے صرف وہم ہی وہم کہہ رہا تھا، جبکہ میرا دل اندر ہی اندر کافی چیزیں سمجھ رہا تھا، مگر پھر بھی میں اپنے اوپر بہت کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر بھی ایسا انجانا بننے کی کوشش کر رہا تھا جیسے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اور نہ میں ان باتوں کو مزید اپنے ہی اندر دل میں بٹھا کر کوئی وہم پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے تذکرہ کرنے لگی کہ آج تمام دن مجھے کام کے دوران محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی تیزی سے بھاگتا ہوا یہاں سے گزرا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے باقاعدہ سے کافی آوازیں محسوس ہوئی ہیں اور 2-1 مرتبہ تو مجھے کسی بچے کے ہنسنے کی بھی آواز آئی۔ یہ سن کے میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ خیر رات بہت زیادہ ہو گئی تھی، ہم لوگ سو گئے۔ اگلی صبح میں دفتر روانہ ہو گیا۔ میرے جانے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد میری بیگم کا فون آفس میں آتا ہے، بہت ہی پریشانی کے عالم میں۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے ایک بچے کی شبیہ ایک سایہ سا نظر آیا ہے جو مستقل بھاگتا ہوا مجھے نظر آیا ہے، اور بہت ہی مسکراہٹوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، قہقہوں کی۔ میں کچھ نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں بہت ڈر گئی تھی
اپنے پڑوس والے گھر میں آ گئی ہوں۔ میں بہت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دلاسا دیتا ہوں اور کہتا ہوں تم پریشان نہ ہو، تم یہاں پہ آ کر بہت تم نے اچھا کیا، ابھی تھوڑی دیر تم اور رکو، میرے آفس کی بس چھٹی ہونے والی ہے، میں انشاءاللہ گھر آتا ہوں، پھر اس میٹر پہ بات کرتے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد مجھے دل نہیں لگ رہا ہوتا اور میں اپنے باس سے جلدی چھٹی لے کر گھر واپسی آ جاتا ہوں اور برابر محلے میں جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی بیوی کو بلا لیتا ہوں۔ ہم لوگ گھر میں آ جاتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں۔ میری بیوی کچھ اور باتوں کا انکشاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے جب میں پڑوسیوں سے یہ تمام واقعات ڈسکس کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں اس گھر کے متعلق جن کو مجھے یقین کر بہت ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ پڑوسی بتا رہے تھے کہ اس گھر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر ایک بچے کی روح رہتی ہے۔ اس بچے کو کھیلنے کودنے کا انتہا سے زیادہ شوق تھا، اور محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ تمام رشتہ دار وغیرہ یہاں اوپر والے فلور میں بھی رہا کرتے تھے۔ وہ بچے سے کچھ معاملات اور کچھ آپس میں بھی بھائیوں میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ اس بچے کو لائک نہیں کرتے تھے اور اس بچے کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیل رہا ہوتا تھا اور اس سے کافی نفرت کرتے تھے۔ اسی دوران کسی حادثے کے پیش نظر کچھ حادثہ ہوا یا اس کو مارا گیا، اس بچے کی موت ہو جاتی ہے یا اس کو کسی نے بیٹ سے مارا، یا آج تک محلے والوں میں الگ الگ قسم کی باتیں مشہور ہیں، مگر اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ مر جاتا ہے اور اس مرنے کے بعد سے جب سے وہ مرا ہے وہ اسی گھر میں اس بچے کی روح بھٹکتی ہے اور وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کھیلنے کی۔ اسی لیے اس گھر میں جو بھی آتا ہے، اور اگر اس گھر میں جو بھی آنے والے کے گھر میں کوئی اگر بچے ہوں تو یہ بچہ بہت خواہش ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کھیلتا رہے۔ اسی وجہ سے وہ یقیناً آپ کے بچے کے ساتھ بھی کھیلنا چاہ رہا ہوگا۔ مگر یہاں پر آج تک جتنی فیملیز آئیں اور جو چھوڑ کے چلی گئیں، مگر انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ اس بچے نے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ بس اس کی طلب صرف کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اب جو بھی فیملی آتی ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میرے ساتھ کوئی کھیلے، اور آپ کے بچے کو بھی وہ یہی چاہ رہا ہوگا کہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ کھیلے۔ بیوی کی یہ تمام کہانی سن کر میرے واقعی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اتنا بھی اگر محلے والوں کو پتہ ہے اب بات یہی ہے، یہ اس سے کچھ ملتی جلتی، مگر یہ بہت تشویشناک بات ہے، کیونکہ میرے گھر میں ایک بچے کا خود میں ایک بچے کا باپ ہوں، اور میرے لیے اس کنڈیشن میں یہاں رہنا ایک خطرے سے خالی نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ مگر یہ میرے لیے بہت ہی ایک مشکل وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ میرے مسائل اتنے بڑے ہوئے تھے، اور یہ جو گھر تھا یہاں پر میرے رہنا اس کنڈیشن میں بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ میں کیونکہ آفس میں ہوتا تھا، میرا بیٹا اور میری بیوی دونوں ہی گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہ بچہ اب ہمیں دیکھنے لگ گیا۔ میں نے بھی اسے 2-3 بار دیکھا۔ وہ بچہ کچھ بھی تنگ نہیں کرتا تھا، بس وہ ہمیں کبھی کھانا کھاتے کے دوران یا کبھی اور کاموں کے دوران وہ ہمیں اکثر دکھتا، اور کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے ہمارے پیچھے پیچھے کھڑا ہوا ہے یا ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے۔ مگر ہم بہت ہی صبر کے ساتھ اس وقت کو گزار رہے تھے جو ہمارے اوپر ہے، مگر ہم بہت ہی فکر مند رہتے تھے۔ آیت الکرسی، نمازیں اور باقی چیزیں تمام بہت ہی باقاعدگی سے کرتے تھے کہ کوئی بھی ایسے مسئلہ، کوئی بھی ایسی پریشانی اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کوئی آئے۔ میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا اور بہت ہی استقامت اور صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہم نے تقریباً 8 مہینے اس گھر میں گزارے۔ اس دوران میں دوسری جاب کی تلاش میں بھی لگا ہوا تھا تاکہ میری کچھ سیلری وغیرہ بڑھ جائے، اور کوئی اچھی جگہ ہوگی تو یقیناً میری سیلری اس سے زیادہ ہو تاکہ میں کوئی اور بھی گھر دیکھوں تو اس کا کرایہ آرام سے نکال سکوں۔ میری بیوی کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں اور مجھے ایک اچھی جگہ جاب آفر ہو جاتی ہے اور میں وہاں جاب شروع کر دیتا ہوں۔ تقریباً 2 مہینے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب اس گھر کو چینج کیا جائے، کیونکہ یہاں رہنا صحیح نہیں ہے۔
کچھ بھی واقعہ، کوئی بھی اللہ نہ کرے نہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہاں پہ، اور میں ایجنٹ سے کہہ کے مزید دوسرے کرایہ گھر کے لیے کہہ دیتا ہوں، اور تقریباً 1 مہینے کے اندر ہی اندر مزید ایک گھر کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ فٹافٹ یہاں سے شفٹنگ کرتے ہیں اور خیر کے ساتھ دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بہت صبر کے ساتھ اس گھر میں رکے، مگر اس بچے نے ہمیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ہی ہمارے بچے کو۔ وہ گھر اب تک وہاں پر ہے، اور وہاں پر جو بھی آتا ہے کچھ عرصے میں چلا جاتا ہے۔ گھروں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہمیشہ دیکھ بھال کے فیصلے کرنے چاہیے، اور کبھی بھی کوئی کرائے کا گھر یا کوئی گھر کی پرچیزنگ ہو تو ہمیشہ پہلے چھان پھٹک کر لینی چاہیے، پھر وہاں پہ شفٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسی مشکلات اور ایسی آزمائشوں سے بچائے۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل سید ہارر ڈائریز کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ کی سٹوری ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سٹوری میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔